اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کلمے کے بارے میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ جو کوئی بھی میرا بھائی بہن یا بیٹی پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا یا بن جائے گی۔ جو کوئی بھی عصر کی نماز کے بعد 30 بار یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی یہ کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا ارشاد ہے کہ جو شخص وضو بے وضو کثرت سے یہ کلمہ پڑھتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے کو نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قبر سے اٹھنے کے بعد، ہر وقت یہ کلمہ پڑھنے والا بخشا جائے گا۔ اور اس پلڑے کی کتنی برکت اور فضیلت ہے، اگر ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساروں زمین و آسمان، یعنی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، ہر چیز جو ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کے اندر ہے وہ بھی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ کلمے والا پلڑا سب سے بھاری ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت گنہگار ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا بارش کے قطرے؟ تو وہ کہنے لگا، میرے گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت؟ تو اس نے کہا، اللہ کی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ جو کوئی بھی رات دن میں 1000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا تو اس کو 7 چیزیں ملیں گی۔ نمبر 1، سکرات کی موت آسان ہوگی۔ نمبر 2، وہ دنیا سے با ایمان جائے گا۔ اور نمبر 3، اس کی قبر کشادہ ہوگی۔ اور نمبر 4، قبر میں منکر نکیر کو اچھی صورت میں دیکھے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ جو کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی نیک ہوگا، ایمان اس کے سینے میں ہوگا اور وہ اللہ پاک کا پیارا ہوگا تو اس کی قبر میں جو منکر نکیر ہوں گے وہ اچھی صورت میں ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر جو کوئی بھی میت ہوگی اس کو ڈر۔ لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ جہنمی ہوگا، گنہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، بدکار ہوگا تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کی قبر میں منکر نکیر اس شکل اور صورت میں آئیں گے کہ جن کو دیکھ کر وہ ڈر جائے گا۔ یہاں پر سارے بھائی سارے بہنیں دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی اور آخرت کی تمام سختیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد نمبر 5، اس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو گنہگار اور سیاہکار ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور نمبر 6، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا۔ اور نمبر 7، پل صراط پر سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز عصر کی نماز کے وقت صرف 30 بار یہ کلمہ پڑھیں تو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں گے، اور اس کی رحمت سے اللہ پاک اس کی دنیا کی مرادیں بھی پوری کرے گا اور آخرت کی بھی۔ اللہ پاک اسے دنیا کی پریشانیوں سے، فکروں سے بھی بے نیاز کرے گا اور آخرت کی بھی فکروں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور یہ کلمہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور جو کوئی بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا سب سے بہترین دوست ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو اپنا دوست رکھتا ہے جو یہ کلمہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ عصر کے وقت اس کو لازمی پڑھیں۔ عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت والا وقت ہے۔ عصر کے وقت آسمانوں سے نزول ہوتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو جو کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا تو یہ کلمہ سیدھا عرش پر پہنچے گا۔ اور جو کوئی روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھے گا 30 بار، یہ جتنا زیادہ پڑھنا چاہے پڑھے، اللہ پاک اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں یعنی اپنے دوستوں میں شامل کر دے گا۔ اور جو اللہ کا دوست بن گیا پھر اس کے منہ سے نکلی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو ہر میرے بھائی بہن سے ایک درخواست ہے کہ ہر میرا بھائی بہن اس کلمے کی لازمی تسبیحات کریں۔ 30 بار تو نماز عصر کے بعد لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے چلتے پھرتے بھی اس کلمے کو اپنا ورد بنا لیں، سب سے بڑا ذکر بنا لیں۔ اس میں سب سے بڑی اللہ پاک کی وحدانیت ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں نوازے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا آج ہے، کل ختم ہو جانی ہے۔ کسی کے پاس اگر کچھ بھی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ جب اس جہاں فانی سے جائے گا تو صرف اس کے مال ہی اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو کوشش کرے ہر میرا بھائی، ہر میری بہن صبح شام بھی اس کی ایک ایک تسبیحہ ضرور کرے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر اول آخر درود پاک کے ساتھ پہلے کلمے کو پڑھا جائے۔ لیکن اگر وضو نہ بھی ہو سکے تو 5 وقت کی نماز کے بعد بھی اس کو لازمی پڑھ لیا کریں، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی وقت ملے تو اس کو لازمی پڑھیں، منہ ہی منہ میں پڑھ لیں۔ تو یہ کلمہ وہ ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے دن بھی اللہ پاک کی رحمتوں سے نوازے گا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور جس میرے بھائی بہن کی کوئی بھی حاجت ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانوں سے اس کو عطا کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی کلمہ پڑھے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔